وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ہود کی ایک آیت ہے اور 12ویں پارے کی شروعات اور ابتدا اسی آیت سے ہوتی ہے. اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. رزق کس کو کہتے ہیں اور رزق کے معنی کیا ہے؟ تو رزق کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے انسان غذا اور خوراک حاصل کرے جو روح کی بقا کا اور جسم کی بڑھوتری کا سبب ہو، تو اس کو عربی زبان میں رزق کہا جاتا ہے. رزق کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا مالک ہو، اس لیے کہ اللہ تعالی جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو بھی رزق پہنچاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے مالک نہیں ہوتے. پتہ چلا کہ رزق کے لیے ملکیت یعنی مالک ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر رزق جس طرح حلال ہو سکتا ہے اس طرح رزق حرام بھی ہو سکتا ہے. آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ رزق کے لیے جائز اور حلال اسباب کو اختیار کرے، اور اگر اس میں حرص اور لالچ کا مادہ بڑھ گیا تو وہ حلال راستے کے بجائے حرام راستے کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے. اب ایک سوال ہوگا کہ جب سارے جانداروں کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے جانور، حیوان، یہاں تک کہ انسان بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں. تو سوال ہوگا جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر یہ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ بلا شبہ اللہ نے تمام جاندار کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری لی، لیکن ان کی موت تک، ان کی اجل تک۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موت کے بہت سارے اسباب ہیں، مثلا کوئی بیماری میں مر گیا، کوئی حادثے میں انتقال کر گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا تو انتقال ہو گیا۔ تو اسی طرح موت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فلاں بندہ مر گیا، کیوں مرا؟ بھوکا مرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رزق پورا ہو چکا تھا۔ تو یہ بھی موت کا ایک سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفصیلی روایت میں ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا بڑھتا ہے اور فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے تو اسی وقت 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ ابھی تو وہ دنیا میں آیا نہیں، اس عالم میں اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس سے پہلے 4 چیزیں لکھ دی گئی۔ کون سی ہے؟ نمبر 1، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی زندگی کے سال، مہینے، ایام، منٹ، سیکنڈ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس کا عمل کیا ہوگا، کہ وہ کائنات میں آنے کے بعد نیک عمل کرے گا یا برے، شقی ہوگا یا سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملنا ہے۔ اور چوتھی چیز، اس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے۔ تو دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے، اسی وقت یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار آباد ہیں، بستے ہیں، سب کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، اور اس کا عجیب و غریب نظام ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں مدین میں رہے 8 سال تک یا 10 سال تک، اور وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، ساتھ میں اہلیہ بھی ہے جسے ولادت کا درد ہو رہا ہے، رات سخت سردی ہے اور ضرورت پیش آئی کہیں سے کچھ آگ تلاش کی جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ دور ایک درخت پر آگ نظر آئی جو آگ نہیں تھی بلکہ تجلیات الہی تھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو رہا ہے، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور فکر لاحق ہو رہی ہے کہ میں اس جنگل میں اپنی اہلیہ کو تنے تنہا چھوڑ آیا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو چٹان ہے اس چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ چنانچہ لاٹھی کو مارا، اندر سے دوسری چٹان نکل آئی، فرمایا اس کو بھی مارو، اس پر بھی لاٹھی ماری، اندر سے تیسری چٹان نکل آئی، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو،
تو دیکھا اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں تر و تازہ پتا ہے۔ حیران رہ گئے، سبحان اللہ، کیسی ذات ہے جو تین پتھروں کے نیچے دبے ہوئے کیڑے کو بھی رزق اور روزی پہنچا رہی ہے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو قبیلہ ہے قبیلہ اشعریین، یہ قبیلہ جب اپنے علاقے یمن سے چلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، تو ان کا جو توشہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے ہمارا سلام کہو اور درخواست کرو کہ ہمارے لیے کچھ انتظام فرما دے۔ چنانچہ اس قبیلے کا یہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب آپ کے مکان پر پہنچا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا، باہر ہی کھڑا ہے، اس نے محسوس کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، ہر ایک کو روزی پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ جب بے زبان جانوروں کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اس خالق و مالک و کائنات نے لے رکھی ہے تو وہ ضرور ہمیں رزق پہنچائے گا۔ ہمارا قبیلہ جانوروں سے گیا گزرا نہیں ہے، وہیں سے واپس اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ سب نے خیال کیا کہ نبی علیہ السلام نے شاید کوئی انتظام فرما دیا ہے، اور اسی دوران کوئی صاحب آئے اور بہت سا کھانا دے گئے جو انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، بچ گیا تو سوچا کہ ہم کیوں اپنے پاس رکھے، یہ بقیہ کھانا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے دو ساتھیوں کو بھیجا یہ کھانا لے کر کہ جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا شکریہ ادا کرو اور کہو آپ نے جو کھانا پہنچایا تھا بڑا عمدہ اور لذیذ تھا۔ جب یہ دو آدمی وہاں پہنچے اور پھر یہ قبیلہ بھی پہنچا، نبی علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ تو پہلے کو بلایا جس کو بھیجا تھا، کہ تم نہیں گئے تھے؟ کہ میں گیا تھا، لیکن جب میں نبی علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچا، اندر سے آپ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کو روزی پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں تو وہیں سے واپس ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزق بلا شبہ تمہیں اللہ کی جانب سے پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا عجیب نظام ہے۔
اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، ان پر بھوک کا غلبہ ہوا اور بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا۔ باہر نکلے، سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دیے تو ان کو ٹھہرا کر ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے۔ یہ کوئی آیت کا مطلب پوچھنا نہیں تھا بلکہ اصل میں پیٹ کا سوال تھا۔ لیکن انہوں نے بھی آیت کا مطلب بیان کیا، چلتے بنے۔ ممکن ہے ان کے یہاں بھی فاقے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان سے بھی آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا، وہ بھی چلتے بنے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا، سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک نے بے چین کر دیا ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہا آئیے میرے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی معیت میں چلنے لگے۔ جب کاشانۂ نبوت پر پہنچے، پتہ چلا کہ کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ حیران رہ گئے کہ کیا بنے گا، میرے حصے میں کیا آئے گا؟ ایک پیالہ ہے، معمولی سا دودھ ہے، اور میرے ساتھیوں کی تعداد تو 70 ہے، مجھے کیا ملے گا؟ لیکن حکم نبوت کے آگے چلتی کسی کی نہیں۔ نکلے، گئے، بلا کر لائے۔ آقا نے ان کو ہی ساقی بنا دیا کہ تم پلاؤ۔ اب سمجھ گئے اپنا نمبر تو بالکل یہاں کی زبان میں چھلے آئے گا، اخیر میں آئے گا۔ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، دودھ کا پیالہ دیا ساتھیوں کو، ہر ایک کو پیش کرتے رہے۔ وہ سیراب ہو کر پیتا رہا، لیکن اس پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ تمام ساتھیوں کا پیٹ بھر گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا پیالہ، فرما پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے لگے۔ آقا نے فرمایا اور پیو، کہتے حتی شبعت، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا تو دیکھیے رب کائنات رزق کا انتظام کیسے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک نے بیتاب اور بے چین کر دیا۔ گھر سے باہر نکلے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، دونوں میں گفتگو ہوئی۔ پتہ چلا دونوں کو گھر سے باہر نکالنے والی ایک ہی چیز تھی، بھوک کی شدت، فاقے کی تکلیف۔ اور اسی دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تمہیں اس وقت کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے؟ وہ کہنے لگے
بھوک کی شدت نے ہمیں بیتاب کر دیا، بے چین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک کی شدت نے اس وقت گھر سے نکالا ہے۔ پھر فرمایا آؤ میرے ساتھ، یہ کہہ کر ان دونوں کو لے گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے میزبان رہے اور واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا، دل و جان سے آپ کی خدمت اور محبت کی ہے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا نبی علیہ السلام کے لیے بچا کر رکھتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ جب ایک وقت تک انتظار کے بعد اگر نبی علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو پھر کسی کو کھلا دیتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ کے لیے بچا کر رکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو کسی کو پیش کر دیا، کھلا دیا۔ جب آپ گھر پر پہنچے تو اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کام کر رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے ان تینوں حضرات کا استقبال کیا، خیر مقدم کہا، مرحبا پیش کی اور بتایا کہ ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی آ گئے اور دیکھا میرے گھر میں ایک نہیں 3 چاند آ گئے ہیں۔ خوشی کے مارے جھومنے لگے، باغ میں سے ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں کچھ کھجوریں پختہ تھی، کچھ کچی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب یہ کیا؟ آپ تو کچی کھجوریں بھی لے آئے جو ابھی تک مکمل پکی نہیں۔ فرمایا میرا جی چاہا کہ میں آپ کو ہر طرح کی کھجور پیش کروں۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری اٹھائی، نبی علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا ابو ایوب دودھ والی بکری ذبح کرنے سے بچنا، وہ کام کی چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے بکری کے ایک بچے کو ذبح کیا اور اہلیہ کو حکم دیا کہ تم جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹی تیار کرو، اور خود نے لا کر گوشت پیش کیا، کچھ کا سالن بنایا اور کچھ کو بھونا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے نبی علیہ السلام نے ایک روٹی اور کچھ سالن ان کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، بہت دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ جب یہ تینوں حضرات کھا کر فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمتیں یعنی پختہ کھجوریں اور نیم پختہ کھجوریں اور روٹی اور گوشت اور سالن، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور بالضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا تو حیران رہ گئے
کہ ہم پھر حق کیسے ادا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور کوئی نعمت سامنے آئے تو یہ دعا کر لیا کرو، الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے پیٹ کو سیراب کر دیا اور ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں مزید عطا کیا۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تو گویا تم نے نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ احسان کا بدلہ ضرور ادا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کل تم میرے پاس آنا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک باندی عطا فرمائی اور کہا ابو ایوب یہ تمہیں ہدیے میں پیش کی جاتی ہے، ہم نے اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے اس کو قبول کر لیا اور آقا کا حکم تھا کہ خیر کی وصیت کرتا ہوں تو حسن سلوک کی وصیت میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے آزاد کر دوں، چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو رزق پہنچانے کا کیسا انتظام کیا، اور متعدد روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا جس کی تعداد 300 یا 350 کے قریب تھی، اور ان پر امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت جابر کہتے ہیں بڑا مشقت سے بھرا یہ سفر تھا، تندرستی اور فقر و فاقے کا زمانہ تھا، اور ہمارے امیر ہمیں صرف یومیہ روزانہ ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ کہنے لگے بس اس کو منہ میں رکھتے تھے، اس کو چوستے رہتے اور اس کی گٹھلی کو چوستے رہتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے ایام ہم نے اسی حالت میں گزارے۔ اچانک ہم ساحل سمندر پہنچے تو وہاں ہمیں دور سے ٹیلے کی شکل میں کوئی چیز نظر آئی۔ جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا وہ دریائی مچھلی تھی، چونکہ دریائی مردار حلال ہوتا ہے، یہ وہ مچھلی جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ان حضرات نے کھانا شروع کیا، 1 مہینے تک کھائے۔ وہ کوئی معمولی قسم کی مچھلی نہیں تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا جو حلقہ تھا اس کے اندر 13 آدمی بیٹھ گئے، آنکھ کے حلقے میں 13 آدمی، اور اس کی جو ہڈی تھی کمان کی شکل میں ہوتی ہے، وہ کتنی بڑی ہوگی کہ لشکر میں جو سب سے طویل اور لمبا اونٹ تھا اس اونٹ کو لیا اور اس پر سب سے لمبے آدمی حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی ان کو بٹھایا۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعد بن عبادہ کے صاحبزادے ہیں، بہت لمبے اور بہت جری تھے، بہادر تھے۔
کہتے سواری پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین کو لگتے تھے، اتنے لمبے تھے قیس بن سعد بن عبادہ، اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ روم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک تھا لمبو جی اور ایک تھا پہلوان، اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے ان دونوں کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلوان تھا اس کے مقابلے کے لیے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، لیکن دوسری بیوی سے ہیں، ماں کی جانب نسبت کرتے ہوئے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے جری پہلوان آدمی تھے، چنانچہ تشریف لائے، ایسے بہادر تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سکے کو ہاتھ میں لیتے اپنی ہتھیلیوں میں مسلتے تھے اور اس کی چھاپ دور کر دیتے تھے۔ تو جب یہ تشریف لائے تو کہا اس پہلوان سے میں بیٹھتا ہوں، صرف مجھے حرکت دے کر ہلا کر بتا۔ بیٹھ گئے۔ وہ پہلوان جو شاہ روم نے بھیجا تھا، جس کو بڑا ناز تھا، ان کو حرکت بھی نہیں دے سکا، کب تو بیٹھ۔ وہ بیٹھا، چنانچہ آپ نے 2 انگلیوں سے اس کو اٹھا لیا جیسے کرین اٹھا لیتی ہے، اور شاہ روم نے جس لمبے آدمی کو بھیجا تھا اس کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ نے انہی کا انتخاب کیا، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تشریف لائے، جھبا پہنا تھا، اندر پائجامہ تھا، جب آئے تو اپنا پائجامہ نکال کر دیا کہ لے ناپ کر دے، تو اس کو حلق تک پہنچا۔ تو اس سفر میں وہ جب ہڈی کھڑی کی گئی عنبر مچھلی کی، لشکر نے سب سے لمبے اونٹ کا انتخاب کیا، اس اونٹ پر لمبے آدمی کو بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ دیا اور انہیں اس کے نیچے سے گزارا گیا، تب بھی اس کی ہڈی کو چھو نہیں سکے۔ اندازہ لگائے کہ جب یہاں طوالت اور لمبائی کا یہ عالم ہے تو اس عنبر مچھلی کی لمبائی اور اس کے قد و قامت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے عجیب و غریب طرح سے ان حضرات کے لیے انتظام کیا، 1 مہینے تک اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالی کے رزق کو پہنچانے کے نمونے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت پورا عالم رزق کی تنگی کا شکار ہے اور رزق کی بے برکتی میں مبتلا ہے۔ کاروبار کی تکالیف، روزی میں بے برکتی، رزق کی تنگی اور گھریلو اخراجات اور اس کے مسائل نے ہر ایک کو پریشان کر دیا ہے۔ تو ایسے دور میں ہم کون سے اسباب اختیار کریں جس کی وجہ سے رزق کی تنگی دور ہو جائے، فتوحات کے دروازے کھلے، مالی پریشانیاں دور ہو، کاروبار میں برکت ہو، اس کے اسباب کیا ہے؟ تو اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم میں شکر کی عادت ہی نہیں، شکوے کی عادت ضرور ہے،
لیکن اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر کی عادت ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، پیروں میں چپل نہیں، سوچ رہے کیسے جاؤں، بہرحال نکلے، راستے میں ایک بندے کو دیکھا، اس کے بیچارے کے پیر ہی نہیں تھے، فوراً شکریہ اللہ کا زبان پر جاری ہو گیا کہ میرے پاس تو جوتیاں نہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کی عادت ڈالو گے اللہ تمہیں مزید دے گا، ضرور عطا کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں رزق میں وسعت ہو، مالی فراوانی نصیب ہو، تو رب العالمین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیجیے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام استغفار کرنا۔ استغفار ایسی چیز ہے جو صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتی بلکہ کاروبار کو بھی بڑھاوا دینے والی، رزق میں بھی برکت ڈالنے والی چیز ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا قحط سالی ہو رہی ہے، دعا کیجیے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا باغ خشک ہو چکا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا مال میں وسعت نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی جواب دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کوئی بھی آ رہا ہے قحط کے بارے میں کہتا ہے استغفار کرو، باغ خشک ہو چکا استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، ایک ہی دوا آپ نے سب کو دے دی؟ فرمایا قرآن کریم میں یہی تو بات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو گے وہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، قحط کو بھی دور کر دے گا، فقر و فاقے کو بھی دور کر دے گا، باغ میں بھی ہریالی لے آئے گا، اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، اور مال میں بھی وسعت و برکت ڈال دے گا۔ تو رزق میں برکت کا دوسرا علاج اور دوسرا سبب نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا۔ تیسرا علاج ہے اللہ سے مانگنا۔ غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، چپکے چپکے اس سے کلام کرو، تنہائی میں اس سے بات کرنے کی مناجات کی عادت ڈالو۔ اس نے خود قرآن میں وعدہ کیا ہے اور ہمیں دعا سکھلائی ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ آپ ہمیں رزق دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بہترین رزق پہنچانے والے ہیں۔ آپ تو ایسی جہت سے، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے کسی کو گمان اور وہم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب تقوی اختیار کرنا۔ اگر ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی کے دامن کو تھام لے، تو پھر رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی کو مضبوط تھام لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان پر آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں مالوں میں وسعت ہو، کاروبار میں فراخی ہو، رزق میں بڑھوتری ہو، تو تقوی اختیار کیجیے۔ اس نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شیخ حذیفہ مرعشی رحمت اللہ علیہ ایک عرصے تک خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں رہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کی خدمت اور صحبت کے زمانے میں کون سا عجیب واقعہ دیکھا، ذرا بتاؤ۔ تو شیخ حذیفہ مرعشی کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم مکہ مکرمہ کے سفر میں تھے، راستے میں تھے، فقر و فاقے نے اور بھوک کی شدت نے ہمیں گھیر لیا۔ اسی حالت میں ہم کوفہ پہنچے، ایک ویران مسجد میں ہم گئے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا حذیفہ فاقے سے پریشان ہو، بھوک لگی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ کاغذ قلم لے آؤ۔ وہ لے کر آئے تو اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المقصود بکل حال والمشار الیہ بکل معنی، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر حال میں مقصود آپ ہی ہے اور ہر معنی سے مراد آپ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد چند شعر لکھے، انا حامد انا شاکر انا ذاکر انا جائع انا ضائع انا عاری، پروردگار میں آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کا شکر کرنے والا، آپ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں ضائع ہو چکا ہوں، میں برہنہ ہوں، بے لباس ہوں۔ ہی ستۃ وانا الضمین لنصفها فکن الضمین لنصفها یا باری، یہ 6 چیزیں ہوئی، 6 میں سے پہلی 3 کی تو میں ضمانت لیتا ہوں، آخری 3 کی تو ضمانت لے لے۔ مدحی غیرک لہب نار خلطها فاجر عبیدک من دخول النار، کہ میرا تیرے علاوہ کی تعریف کرنا اور اس سے سوال کرنا یہ تو ایسی آگ ہے جس کو میں نے ہی بھڑکایا ہے، تو اپنے اس ذلیل بندے کو آگ میں ڈالنے سے بچا لے۔ اس کے بعد آخری شعر یہ لکھا، والنار عندی کالسوال فهل ترى الا تکلفنی بدخول النار، میرے نزدیک کسی سے سوال کرنا، کسی سے ہاتھ پھیلانا آگ میں جانے کی طرح ہے۔ اے میرے پروردگار کیا آپ مجھے دخول نار سے بچا لیں گے، اس کا مکلف نہیں بنائیں گے؟ اور یہ پرچی لکھ کر دی اور کہا جاؤ اور خبردار دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے، جو بندہ سامنے پہلے آتا دکھے اس کو دے دینا۔ چنانچہ وہ لے کر نکلے، ایک آدمی سوار ملا، اس کو وہ پرچی دی، اس نے پڑھی، حیران رہ گیا، وہ نصرانی تھا، وہ عیسائی تھا۔ کہا جس بزرگ نے یہ پرچی لکھ کر دی ہے وہ کہاں ہے؟ کہ وہ اس ویران مسجد میں ہے۔ بہرحال اس نے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے،
حذیفہ مرعشی نے وہ تھیلی لا کر ابراہیم بن ادہم کو پیش کر دی. آپ نے فرمایا ابھی ایسے ہی رہنے دو، وہ آئے گا. تھوڑی دیر میں وہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہاں بتانا ہے کہ اللہ پاک نے فاتح دور کرنے کا انتظام کیسے فرمایا. یہ تقوی کی برکت ہے. تو اگر ہم بھی تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالی ایسے ہی انتظام فرماتے ہیں. پانچواں سبب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، فقر و فاقہ دور ہو جائے، تو اللہ کی ذات پر اعتماد، اسی پر بھروسہ اور اسی پر توکل کی عادت ڈالنی چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھروسہ ایسا ہونا چاہیے جیسے پرندوں کو ہوتا ہے. لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق دیا جائے گا اس طرح جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح میں جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رزق کی تنگی دور کرنے کا یہ پانچواں علاج اللہ پر بھروسہ. ایک واقعہ یاد آیا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنا. حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے شیخ اور پیر ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے. اس وقت شاہ ابو المعالی صاحب اپنے گھر پر نہیں تھے. گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ اور پیر آئے ہیں، لیکن حال یہ کہ گھر میں فاقے چل رہے، کچھ ہے نہیں. کبھی باہر نکلتے ہیں اندر آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اندر آتے ہیں. شیخ سمجھ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ تشریف لائے ہیں لیکن مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں. تو جیب سے 1 روپیہ نکال کر دیا کہ جاؤ اناج لے آؤ. اناج لے آئے، بہت سی چیزیں منگوائی، اور پھر چھوٹے چھوٹے تعویذ بنائے، کہا اس کو ڈال دو اندر. چنانچہ اس میں ڈال دیا. شیخ چلے گئے. شاہ ابو المعالی صاحب آئے اور گھر میں برابر کھانا بنتا رہا. تو پوچھا کیا بات ہے، آج کل فاقے نہیں ہو رہے، کھانا برابر مل رہا ہے؟ تو کہا فلاں وقت آپ تھے نہیں، آپ کے شیخ تشریف لائے تھے، ہم ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ تھا نہیں. انہوں نے ہی 1 روپیہ دیا اور اناج منگوایا، اور اس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے تعویذ ڈال دیے ہیں. تو اسی کی برکت ہے. شاہ صاحب سمجھ گئے، راندیر والوں، صورت والوں، تعویذ پر تو بہت بھروسہ ہوتا ہے. تو شاہ صاحب کو خیال آیا کہ جو مسبب الاسباب ہے اس پر سے بھروسہ کم ہو جائے گا اور تعویذ پر بھروسہ بڑھ جائے گا، یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن شیخ کا ادب بھی تو ملحوظ رکھنا چاہیے. کارے وہ شیخ کے تعویذ ہے، تم نے اس کو اناج میں ڈال دیے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لاؤ اس کو نکال کر دو، اس کو تو عزت کے مقام پر پگڑی میں رکھیں گے. لے کر وہ سارے تعویذ اپنی پگڑی میں ڈال دیے. جو اناج تھا چند دنوں میں ختم ہو گیا، پھر فاقے شروع ہو گئے. یہ ہے توکل اصل، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. نمبر 6،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، دینے کی عادت ڈالو۔ میں نے چند روز پہلے بھی حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 7، اگر ہم چاہتے ہیں رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، کاروبار کی تکلیف دور ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیجئے۔ افسوس کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے ذرا بھی فارغ نہیں کرتے۔ ظہر، عصر، مغرب کی نماز تو کاروبار کی نظر ہو جایا کرتی ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ کا نمونہ موجود ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ، وہ ایسے بندے تھے کہ خرید و فروخت اور بیچنا اور لینا اور کاروبار کرنا ان کو نماز سے، زکوٰۃ سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے قلب کو غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا۔ تو یہ بھی رزق کی بے برکتی کو دور کرنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو پیدل پہ حج عمرہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یکے بعد دیگر حج عمرہ کرنا فاقے کو اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں حج میں جائیں گے، عمرے میں جائیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، اولاد کی شادی باقی ہے، مکان کی تعمیر باقی ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن جو بندے عمرہ اور حج کا اور بیت اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں اور جاتے رہتے، آپ دیکھیے ان کے کاروبار میں کیسی وسعت اور برکت ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث کا یہ مفہوم ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کاروبار میں وسعت ہو، برکت ہو، تو اہل علم پر یعنی طلباء پر خاص کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی کاروبار میں مصروف تھا اور ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس بھائی نے جو کاروبار کرتا تھا، اپنے بھائی پر خرچ کرتا تھا، شکایت کی پیارے آقا آپ اس کو کہیے کہ یہ کاروبار میں میرا تعاون کرے، میرا ساتھ دے، ہاتھ بٹائے۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 2 سال کا زمانہ گزرا، اس زمانے میں مدارس اسلامیہ کو بہت مار پڑی ہے اور یہ سفرا وقتاً فوقتاً آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، ہاں تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے لیکن انہیں ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ آخر وہ بھی اہل و عیال کو چھوڑ کر ہم نکل سکتے رمضان میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، وہ بھی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، دھوپ میں پھرتے ہیں، ادھر ادھر سوتے ہیں، جو ملا وہ کھا لیتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم انہیں عزت کی نگاہ سے تو دیکھیں،
انہیں ذلیل نہ کرے اور آپ کا دل چاہے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہاں دیا جا سکتا ہے، اپنی رقم لگائیے، چاہے للہ کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں ہو، آپ کا یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ آپ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوگا، اہل و عیال کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوگا اور کاروبار میں وسعت و برکت کا بھی ذریعہ ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر لوں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ پہلے کے زمانے میں مدارس میں اس طرح کا کھانے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ طالب علم کو انتظام کرنا پڑتا یا اساتذہ اپنے تعلقات سے کہیں انتظام کر دیتے۔ تو ایک طالب علم نے کسی علاقے میں کسی استاذ کی شہرت سنی، ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا عالی جناب میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن یہ جتنے پڑھنے والے ہیں گاؤں والوں نے ان کے کھانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہارا کون کرے گا؟ تم اپنی ذمہ داری پر پڑھنا چاہو تو پڑھو۔ کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں، اللہ بہت بڑا ہے، وہ انتظام کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران گاؤں سے کوئی صاحب آئے اور کہا مولانا صاحب ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا اور ہم نے یہ نظر مانی ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو 40 دن تک کھلائیں گے، تو آپ کے پہچان میں کوئی ہو تو بتائیے۔ کہا یہ بندہ ہے، ایک ہی بچا تھا، 40 دن کا انتظام ہو گیا۔ اب مولانا یاد دلاتے رہے، دن گزرتے رہے، دیکھ بیٹا 30 دن ہو گئے، 10 باقی ہے، آگے کی سوچ لینا۔ کا ہو جائے گا انتظام۔ 35 ہو گئے، کا ہو جائے گا انتظام۔ 39 ہو گئے، ایک ہی باقی ہے۔ ارے بیٹا آج آخری دن ہے۔ پھر اسی دن گاؤں سے کوئی آیا اور کہا میرے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں اس کے ایصال ثواب میں کسی کو 40 دن تک کھلانا چاہتا ہوں۔ کہ اس کو لے جاؤ، کل سے لے جانا، آج کا تو انتظام ہے۔ پھر 40 کا، تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ مولوی صاحب کا جمعہ میں بیان ہوتا تھا، گاؤں والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ارے بھائی کوئی غریب طالب علم صدق کے دل سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر لو ورنہ ہر 40 دن میں وکٹ گرتی رہے گی۔ تو سب نے کہا کہ ہماری طرف سے انتظام، ہماری طرف سے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اس طرح ان پر خرچ کرنے سے مال میں کٹوتی اور کمی نہیں آتی۔ اور آخری ایک بار کاروبار کی وسعت کے لیے، برکت کے لیے ایک دعا بتلا دیتا ہوں، ایک ہی بار کہوں گا، سن لے دھیان سے۔ 25ویں پارے میں ہے سورہ شورا، سورہ شورا اس کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورا آیت نمبر 19۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ غالباً حاجی امداد اللہ صاحب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ فجر کے بعد یہ آیت اگر 70 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں اور کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ آیت 70 مرتبہ کیا 70,000 مرتبہ پڑھے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھے تو کوئی کام نہیں۔
وظیفے بہت چاہتے لیکن 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں، لیکن فجر کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھے رہیے، چاہے اشراق کے بعد کیجئے، اور ساتھ میں صلاۃ کا نماز کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کاروبار کی بے برکتی کو دور فرمائے، رزق میں وسعت و برکت مقدر فرمائے۔ اور ایک خاتون کا جنازہ بھی آیا ہوا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال مغفرت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔